اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ماہ ذی الحج شروع ہو چکا ہے اور اس حوالے سے جو اہم ترین تواریخ ہمیں ملتی ہیں اس میں پہلی ذی الحج بی بی سیدہ کی رخصتی، 7 ذی الحج امام محمد باقر کی شہادت، 9 ذی الحج مسلم بن عقیل کی شہادت اور عرفہ، 10 ذی الحج عید الاضحیٰ، 18 ذی الحج عید غدیر اور 24 ذی الحج عید مباہلہ. تو آپ نے دیکھا کہ اس مہینے میں عیدیں بھی ہیں اور اس مہینے میں غم کے ایام بھی ہیں. بحیثیت شیعان علی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم غم کے دنوں میں غم کا اظہار کریں اور خوشی کے دنوں میں خوشی کا اظہار. اور یہ اظہار مسرت یا اظہار غم اہل بیت کے حوالے سے، معصومین کے حوالے سے ہونا چاہیے، اور یہ کم از کم اظہار ہے اپنی مودت اور محبت کو ثابت کرنے کا. اور اگر زیادہ سے زیادہ اظہار مقصود ہو تو پھر اہل بیت کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر یہ اظہار کیا جا سکتا ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اہل بیت سے متعلق معلومات کو اکٹھا کریں اور ان کی حیات مقدسہ کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو اس طرح سنواریں کہ اہل بیت ہم سے راضی ہو جائیں. چنانچہ ایام غم اور ایام مسرت ہمارے لیے اس دورے پرفتن ماحول میں ایک کھڑکی، ایک روشن دان مہیا کرتے ہیں کہ جس میں ہمیں سانس لینے کا موقع ملتا ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ان ایاموں میں کچھ وقت نکال کر معصومین سے متعلق، اہم واقعات سے متعلق معلومات کو جمع کریں، مجلس کی صورت میں، دروس کی صورت میں، کتابوں کی صورت میں یا مقالہ جات کی صورت میں، تاکہ اپنی زندگی کو خدا کی رضا کے مطابق گزار سکیں. چنانچہ آج ہم اپنے 5ویں امام سے متعلق گفتگو کریں گے کہ جنہیں 7 ذی الحج کو شہید کیا گیا. اس دوران جو مراحل ہم طے کرنے جا رہے ہیں اس میں سب سے پہلا مرحلہ تعارف، دوسرا مرحلہ بادشاہان وقت امام کے زمانے میں، ان کا بچپن، اخلاق حسنہ، علمی کمالات، ان کے اصحاب و تلامیذ کہ جنہوں نے ان سے استفادہ حاصل کیا، کرامات و معجزات، اس کے ساتھ سیاسی خدمات، اور سب سے آخر میں شہادت کہ کس ماحول میں، کن وجوہات کی بنا پر ان کو شہید کیا گیا.
سب سے پہلے امام کا تعارف، لیکن اس سے پہلے ایک درود پڑھ دیجیے محمد والے محمد. آپ کی ولادت 10 رجب 57 ہجری 57 ہجری کو ہوئی. سلسلہ عصمت کی 7ویں اور سلسلہ امامت کی 5ویں کڑی قرار پائے. جب اس 5 اور 7 کے ہندسے کو جمع کیا جاتا ہے آپس میں تو 57 بنتے ہیں. یہی ان کا سال ولادت ہے 57 ہجری، اور اتفاق سے یہی ان کی عمر مبارک. بہت آسان ہے اس طرح ان کی عمر مبارک اور سال ولادت کو یاد رکھنا. شروع کے 3.5 سال امام حسین کے سایہ عاطفت میں گزارے، اس کے بعد 38 سال والد کے ساتھ اور 19 سال امامت کی ذمہ داریوں کو ادا کیا. 7 ذی الحج 114 ہجری کو شہادت ہوئی. 114 کا ہندسہ بھی آسان ہے کہ قرآن کی سورہ مبارکہ کی تعداد 114. اس میں مبارک امامت کی کڑی کے پہلے محمد قرار پائے، اور رسول کی اس حدیث کے مصداق کہ اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد بتلانے کا مقصد یہ تھا کہ نہ صرف یہ کہ ہمارے خاندان میں بہت سے اشخاص معصومین محمد کے نام پر ہوں گے، بلکہ ان تمام لوگوں کا مقصد بھی محمد کی لائی ہوئی تبلیغات کو عام کرنا ہوگا. القابات میں یوں تو ہادی اور شاکر بھی پائے جاتے ہیں تاریخ میں. ہادی یعنی ہدایت کی طرف بلانے والا، شاکر یعنی شکر کرنے والا. لیکن ایک لقب جو ان کے نام سے بھی زیادہ مشہور ہوا وہ ہے باقر، یعنی شگافتہ کرنے والا، دریافت کرنے والا، انکشاف کرنے والا، پھیلانے اور منتشر کرنے والا. آپ باقر العلوم النبیین یعنی نبیین کے علوم کو پھیلانے والے، اور باقر العلوم الاولین و آخرین آخر اور اول کے علوم کو پھیلانے والے. اور یہ لقب خود ان کو رسول اکرم نے دیا تھا، اور انہوں نے اپنی حیات طیبہ میں اس بات کو ثابت بھی کیا کہ میں ائمہ میں وہ شخص ہوں کہ جس نے پہلی مرتبہ علی الاعلان مذہب اہل بیت کی تعلیم و ترویج کی بنیاد رکھی، جس کو بعد میں چھٹے امام نے اپنے عروج پر پہنچایا. کنیت ابو جعفر، ہمارے 8ویں امام کی بھی کنیت ابو جعفر، چنانچہ یہ ابو جعفر اول قرار پائے، اور 8ویں امام ابو جعفر ثانی. خاندان کے حوالے سے ان کو ابن الخیرتین کہا جاتا ہے. خیرتین لفظ عربی میں 2 خیروں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور زبانوں میں واحد اور جمع ہوتے ہیں، یعنی ایک کے لیے واحد، 2 یا 2 سے زیادہ کے لیے جمع. عربی میں ایک کے لیے واحد، 2 کے لیے تثنیہ، اور 2 سے زیادہ کے لیے جمع کا لفظ استعمال ہوتا ہے. خیرتین یعنی 2 خیر والے، 2 خیروں والے. کیوں کہ یہ ماں اور باپ دونوں طرف سے ہاشمی اور علوی ہیں. ان کے والد کا تعلق بھی علی سے ہے اور والدہ کا تعلق بھی علی سے ہے. والد امام علی زین العابدین ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب،
اور والدہ میں فاطمہ بنت حسن ابن علی ابن ابی طالب. تو دونوں طرف سے خاندان کا سلسلہ حضرت علی پہ جا کر ختم ہوتا ہے، اور یہ شرف فقط آپ ہی کو حاصل ہے تمام ائمہ میں. اہل خانہ کی بات کریں تو آپ کی 7 اولادیں تھیں، جس میں 5 بیٹے اور 2 بیٹیاں. امام جعفر جو بعد میں امام بنے، اور عبداللہ، یہ دونوں ام فروہ بنت قاسم بن محمد ابی بکر کے بیٹے تھے. ابراہیم اور عبداللہ ام حکیم بنت اسد بن مغیرہ ثقفی کے بیٹے تھے. علی اور زینب ام ولد اور ام سلمہ ام ولد کی بیٹیاں. ام ولد کنیز کو کہا جاتا ہے، کنیز جس سے اولاد ہو اس کنیز کو ام ولد کہا جاتا ہے. فاطمہ بنت علی کی بیٹی جو آپ کے صاحبزادے تھے، وہ بعد میں زوجہ بنی ہمارے ساتھ میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی. تو یہ آپ کے اہل خانہ کی تفصیل. بادشاہان وقت، لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم ائمہ کا تذکرہ کرتے ہیں تو بادشاہان وقت کا تذکرہ اس کے ساتھ کیوں ہوتا ہے؟ ائمہ کے فضائل تو سمجھ میں آتے ہیں، لیکن بادشاہوں کے رذائل کا یہ کون سا موقع ہے؟ تو یاد رکھیے، تعرف الاشیاء بالازدادہا، کہ اشیاء کو ان کی ضدوں سے پہچانو. یہ عرب کا ایک مشہور قول ہے، عربوں میں. یعنی آپ کو نور سمجھ میں نہ آئے تو تاریکی کو سمجھ لیجئے، سچ سمجھ میں نہ آئے تو جھوٹ کو سمجھ لیجئے، انکساری اور تواضع سمجھ میں نہ آئے تکبر کو سمجھ لیجئے. امام سمجھ میں نہ آئے تو ائمہ کے دشمنوں کو دیکھ لیجئے. امام حسین کا قول ہے کہ اگر تم حق کے بارے میں مشوش ہو، مشکوک ہو، تو باطلوں کے تیروں پر اپنی نظر رکھو، جہاں وہ گریں گے وہ حق ہوگا. چنانچہ اگر سمجھ میں نہیں آتا کہ حق کون سا ہے، کیونکہ بہت سارے حق کے دعویدار آپ کو ملیں گے ہر زمانے میں، تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ باطل کی دشمنی کس گروہ سے ہے، وہ گروہ حق پر ہوگا. بادشاہان وقت کی تعداد 10 سے زیادہ ہے، 10 کے قریب. آپ کی ولادت کے وقت معاویہ ابن سفیان بادشاہ تھا، اس کے بعد اس کا بیٹا یزید بن معاویہ 60 ہجری کو براجمان ہوا تخت پہ، اور اس کے واصل جہنم ہونے کے بعد معاویہ ابن یزید 64 ہجری میں تخت پہ بیٹھا، لیکن فوراً ہی خود اتر گیا یہ کہہ کر جب مجھ سے بہتر خاندان اہل بیت میں لوگ موجود ہیں، یعنی امام زین العابدین، تو مجھے خلافت کا کوئی حق نہیں. اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ محب اہل بیت تھا، اور اس کی تربیت ایک شیعہ استاد کے زیر نگرانی ہوئی. چنانچہ اس کے تیور دیکھ کر بنو امیہ کے ظالم شخص مروان نے معاویہ ابن یزید کو اس کے استاد سمیت زندہ دفنا دیا تھا. مروان کے بعد عبد الملک بن مروان تخت پر بیٹھا، اور پھر عبد الملک کے 4 بیٹے یک کے بعد دیگرے تخت شاہی پر براجمان ہوئے. ولید بن عبد الملک، سلیمان بن عبد الملک، یزید بن عبد الملک اور ہشام بن عبد الملک. اور اس دوران سلیمان بن عبد الملک کے بعد عمر بن عبد العزیز نے تخت سنبھالا. یہ بادشاہ قدر بہتر بادشاہ تھا، عدالت پسند بادشاہ تھا. بنو امیہ بنو عباس کے لوگوں میں کسی حد تک انسانیت رکھنے والا بادشاہ تھا. امام کی بہت زیادہ عزت کیا کرتا تھا. امام جب آتے تو تخت سے اتر جایا کرتا تھا، بس اوقات 2 زانوں بیٹھ کر ان کی باتیں سنا کرتا تھا. ایک دفعہ اس نے منادی کروا دی، مدینے آیا تھا
کہ جس کو اپنا حق چاہیے وہ آ جائے۔ امام گئے تو امام کو دیکھ کر رونے لگا، تخت سے اتر آیا۔ امام نے کہا کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا کہ آپ لوگوں پہ جو ہم لوگوں نے ظلم کیا اس کو دیکھ کر سوچ کر رو رہا ہوں۔ پھر امام سے کہا کہ مجھے کچھ نصیحت کیجیے۔ تو امام نے کہا کہ دیکھو، اپنی خوشی کو حصول باطل میں نہ مشروط کر دینا، یعنی یہ نہ ہو کہ باطل کام کر کے ہی تم کو خوشی ہو۔ جیسے لوگوں کو گناہ کیے بغیر خوشی حاصل نہیں ہوتی۔ ویکینڈز پہ یا دوسری چھٹیوں کے مواقع پر جب تک فلمیں، ڈرامے، ہنگامے اور موسیقی نہ سن لیں، غیبت نہ کر لیں، خوشی نہیں ہوتی۔ اس زمانے میں بادشاہوں کا بھی اور دوسرے لوگوں کو بھی یہی حال تھا۔ پھر کہا دیکھو، غصے میں اتنے آگے مت جانا کہ راہ حق سے ہٹ جاؤ۔ پھر اس کے بعد ایک تیسری نصیحت کی کہ دیکھو، اگر تمہیں کسی چیز کے حاصل کرنے کا اختیار ہو تو حاصل کرنے سے پہلے یہ دیکھ لینا کہ وہ کسی اور کے قبضے میں تو نہیں۔ تیسری نصیحت سن کر عمر بن عبدالعزیز سمجھ گیا کہ امام کا اشارہ کس طرف ہے، فوراً رقعہ منگوایا، تحریر لکھی اور یہ کہا کہ میں آج فدق امام کے حوالے کرتا ہوں۔ بس یہ ثابت ہو گیا کہ فدق اب تک مقبوضہ تھا، قبضے میں تھا کسی کے، اور حقیقت میں اہل بیت پر ظلم ہو رہا تھا۔ ایک اور اچھی بات جو اس سے زیادہ بہتر ہے کہ عمر بن عبدالعزیز نے اپنے زمانے میں اہل بیت پر ہونے والے تبرے کو بند کروایا، اس لعنت کو بند کروایا کہ جو جمعے کے خطبے میں مسجدوں کے ممبروں سے پڑھا جاتا، حتیٰ کہ مسجد نبوی میں رسول کے ممبر پہ بھی علی کی شان میں گستاخی کی جاتی اور اہل بیت پہ دشنام ترازی کی جاتی۔ عمر بن عبدالعزیز نے ان جملات کو خطبے سے نکالا اور اس کی جگہ قرآن کی یہ آیت اس میں پڑھوانی شروع کی، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر۔ اور یہ آیت آج تک اہل سنت کی مساجد کے خطبوں میں جمعے کے یہ جملہ آخر میں آپ نے سنا ہوگا پڑھا جاتا ہے۔ ہشام بن عبد الملک آخری بادشاہ تھا کہ جس ملعون نے امام کو کھانے میں زہر دے کے شہید کروایا۔ آئیے امام کے بچپن کے واقعات کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد میں۔ ایک دفعہ ہمارے چوتھے امام نماز پڑھ رہے تھے کہ امام محمد باقر کنویں میں گر گئے، کھیلتے کھیلتے بچے تھے، گھر میں کوہرام مچ گیا، بھاگ دوڑ ہونے لگی، شور پکار کی آوازیں بلند ہوئی، لیکن امام اپنی نماز میں مصروف رہے۔ یہ ہے امام کی نماز۔ ہماری نمازیں اگر ہاتھ میں ایک مچھر کاٹ لے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں اور نماز سے توجہ ہٹ جاتی ہے، کوئی آگے سامنے سے گزر جائے تو نماز جو ہے وہ نماز میں سوچیں منتشر ہو جاتی ہے۔ امام نے بڑی توجہ سے نماز کو اپنے اختتام پر پہنچایا اور اس کے بعد انگلی سے اشارہ کیا، کنویں کا پانی اس کی سطح پر آیا اور امام محمد باقر بحفظ حفاظت باہر نکل آئے۔ اور امام نے یہ ثابت کر دیا کہ امام خشکی کا بھی ہوتا ہے اور تری کا بھی۔ امام خشک و تر۔ سفر حج کے دوران کاروان سے، قافلے سے الگ ہو گئے، اکیلے جا رہے تھے، بے سر و سامانی کا عالم تھا۔ ایک شخص نے دیکھ کر پوچھا کہ بیٹا تم کہاں سے آئے ہو، کہاں جا رہے ہو، تمہارے پاس کوئی ساز و سامان کیوں نہیں، کیا نام ہے تمہارا؟ تو بڑے سکون سے فرمایا کہ میں من اللہ سے الی اللہ کی طرف جا رہا ہوں، یعنی میرا سفر اللہ سے اللہ کی طرف ہے، یہ نہیں کہ گناہوں میں آلودہ تھا اب توبہ کرنے جا رہا ہوں۔
پہلے غیر اللہ کی یاد میں مگن تھا، اب اللہ کو یاد کر رہا ہوں. نہیں، پہلے بھی اللہ کی طرف تھا، اب اللہ کی طرف ہوں، اللہ سے اللہ کی طرف جا رہا ہوں. میرا زادرہ تقویٰ ہے، اور یہی اصل زادرہ ہے. قبر میں یہی کام آنے والا ہے. مال و دولت زندگی کے لیے ہمارے لیے تقویٰ ہے. اور میرا نام محمد بن علی بن حسین بن علی ابن ابی طالب ہے. تو یہ تعارف تھا. ایک چھوٹے سے بچے نے کروا کر یہ ثابت کر دیا کہ میرا تعلق اہل بیت سے ہے، میں سلسلہ امامت کی کڑی ہوں، میں کوئی عام بچہ نہیں. مصائب کربلا میں آپ کا تذکرہ ملتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ ان کا کوئی رول نہیں تھا، یا ہمیں ان سے متعلق کچھ واقعات نہیں ملتے. تو یہ کیا کم ہے کہ ایک بچے نے 3 دن کی بھوک و پیاس کو برداشت کیا اور کوئی واویلا نہیں مچایا، صبر و سکون کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا، کسی چیز کے لیے ضد نہیں کی. اور اس سے بھی زیادہ کہا جاتا ہے کہ دربار یزید میں اپنے بچپن کا پہلا خطبہ دیا. جب یزید نے دیکھا کہ بچے ہیں ان کے قافلے میں، عورتیں ہیں ان کے قافلے میں، تو تخت سے اتر آیا، تکبر و نخوت میں کہنے لگا ہم ان عورتوں کو نعوذ باللہ بیچ دیں گے اور ان کے تمام خاندان کو قتل کر ڈالیں گے. امام محمد باقر جو فقط 3 سال کے تھے کہا اے یزید تو فرعون سے بھی بدتر ہے. یزید بڑا پریشان ہوا اور کہنے لگا کہ تم کیسے کہہ سکتے ہو. پہلے تو بچے کی خود اعتمادی پر اس کو حیرانی ہوئی، پھر اس جملے پر کہ اس کو فرعون سے نہ صرف ملایا گیا بلکہ اس سے بدتر ثابت کرنے کی کوشش کی. اس نے کہا ثابت کرو کہ میں فرعون سے کیسے بدتر ہوں. تو امام نے 3 سال کی عمر میں یہ کہا کہ دیکھو فرعون نے جب موسیٰ ہارون کو پکڑا تھا اور لوگوں سے مشورہ کیا تو لوگوں نے کہا کہ ان کو شہر بدر کر دیا جائے. چنانچہ فرعون نے موسیٰ ہارون کو شہر بدر کر دیا، اور تو ہمیں مارنے پر تلا ہوا ہے. تو حقیقت میں فرعون سے بھی بدتر ہے. تو یہ وہ خطبہ تھا، یہ وہ کلمہ حق تھا جو امام نے 3 سال کی عمر میں وقت کے فرعون کے سامنے بلند کیا. جابر بن عبداللہ انصاری 90 سال کی عمر میں مسجد نبوی میں آتے ہیں اور آپ کو آپ کے جد رسول اللہ کا سلام پہنچاتے ہیں. امام آپ کے ماتھے کو چومتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جابر تم اپنی وصیت تیار کر لو کہ اب تم بہت زیادہ نہیں جیو گے. جابر حیران رہ گئے کہ یہ بات تو رسول نے مجھ کو ہی کہی تھی کہ جب تم میرے بیٹے محمد سے ملو گے تو اس کو میرا سلام دینا اور اس کے بعد تم بہت زیادہ عرصے تک نہیں جی پاؤ گے. اور دیکھیں وہی بات ہمارے امام نے بھی کی. اس کا مطلب کیا ہوا؟ ہمارا امام رسول اللہ سے مکمل طور پر منسلک، مربوط اور جڑا ہوا ہوتا ہے. جو رسول کو معلوم ہوتا ہے وہی ہمارے امام کو بھی معلوم ہوتا ہے. اخلاق حسنہ کی طرف چلتے ہیں. ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد. آپ نے دیکھا ہوگا آج کل فیس بک، دیگر انٹرنیٹ ویب سائٹس، چیٹنگ ویب سائٹس میں عموماً جب کوئی کمنٹس لکھے جاتے ہیں فنی قسم کے تو آگے لکھ دیا جاتا ہے لول، LOL، لول، لاف آؤٹ لاؤڈ. اور لوگ جو ہے اکیلے میں تنہائی میں بھی خیقائے لگا رہے ہوتے ہیں. لوگ پہلے دیواروں سے باتیں کیا کرتے تھے، اب کمپیوٹر سے باتیں کرتے ہیں. تو معاشرے میں ہنسی مذاق ٹھٹا قہقہا ایک عام سی بات بن گئی ہے. اتنی عام سی بات ہو گئی ہے اس کو علم طب نے یہ کہہ کر تصدیق کر دی، اس پہ ایک مہر لگا دی کہ لافٹر از دا بیسٹ میڈیسن. حالانکہ ہمارے یہاں لافٹر از دا ورسٹ پوائزن. رسول اللہ مسجد نبوی سے اپنے حجرے میں نکلتے ہیں، مسجد نبوی میں آتے ہیں، دیکھتے ہیں لوگ کہاں مار کے ہنس رہے ہیں. تو رسول اللہ نے کہا کہ اگر تم کو وہ معلوم ہوتا جو مجھے معلوم ہے تو روتے زیادہ ہنستے کم. ہنسنے کو، قہقہا لگانے کو اسلام نے معیوب جانا ہے. ہاں مسکراہٹ الگ بات ہے، حتیٰ کہ مومن کو دیکھ کر مسکرانا مومن کے لیے صدقہ دینے کے برابر ہے. مومن کے لیے مسکراہٹ
ایک صدقہ ہے. اور خود اصحاب رسول کہتے ہیں کہ رسول اللہ سے زیادہ ہم نے کسی کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا. اضحک عربی میں مسکرانے کو کہتے ہیں, اور اضحک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ہونٹ اتنے پھیلے کہ ضحک نامی دانت جو ہے وہ نظر آنے لگے. داڑھی نہیں, ضحک نامی دانت جو داڑھ سے پہلے کا ہوتا ہے. تو جب امام محمد باقر کو ہنسنا پڑ جاتا ہے لوگوں کا دل رکھنے کے لیے, تسلی کے لیے کہ میں بھی تم جیسا انسان ہوں, کہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ امام جو ہے اپنی بزرگی اور امامت کی وجہ سے ہمارے ساتھ گھلتے ملتے نہیں ہیں, تو امام ہنسنے کے فوراً بعد کہا کرتے تھے اللہم لا تمقتنی, اے اللہ مجھے چھوڑنا مت, میں نے تجھے نہیں چھوڑا, میں نے جو ہے تیری عبادت سے منہ نہیں موڑا, میں تجھ سے غافل نہیں ہوا, تو بھی مجھ سے غفلت نہیں برتنا. اگر یہ ہنسی میرے منہ سے نکل گئی تو یہ فقط لوگوں کا دل رکھنے کے لیے. ضعیفی میں دو لوگوں کا سہارا لے کر اپنے کھیت کی طرف جا رہے تھے ہل چلانے کے لیے, تو ایک صوفی منش شخص محمد بن المنقدر ملا اور کہنے لگا کہ اس ضعیفی میں بنی ہاشم کے شیوخ دنیا کے لیے مرے جا رہے ہیں, اگر آپ کو اس حالت میں موت آ گئی تو آپ کس منہ سے خدا کے حضور پیش ہوں گے, سامنے پیش ہوں گے. صوفی تھا, اور صوفیوں کا یہ حال ہے کہ ان کو اپنے کسب معاش کی کوئی فکر نہیں ہوتی, کھانا پینا مانگ تانگ کر گزارا کرتے ہیں, جہاں مل جاتا ہے وہاں پڑے سو جاتے ہیں, اور دنیا سے منہ موڑنے کو صوفیت اور زہد سمجھتے ہیں. امام نے کہا کہ اگر مجھے اطاعت الہی میں موت آ گئی, اگر مجھے اس حالت میں موت آ گئی تو سمجھ لینا کہ میں اطاعت الہی میں مر رہا ہوں, اور یہ کام جو میں کرنے جا رہا ہوں یہ تو مجھ سے پہلے میرے بزرگوں نے, آباء و اجداد نے جو مجھ سے بہتر تھے انہوں نے کیا. کہ مولا علی نے یہودی کے باغ کو پانی نہیں دیا کسب معاش کے لیے؟ کیا مولا علی نے کھجور کے درخت نہیں لگائے جن سے کئی برسوں تک کھجوریں پک پک کے گرتے رہیں؟ تو یہ وہ محنت کی عظمت کا پیغام ہے, سبق ہے جو امام نے 1400 سال پہلے دیا, اور اب یہ سبق مغربی دنیا ہم کو دے رہی ہے. پاکستان اور انڈیا اور دیگر ترقی پذیر ممالک سے ہجرت کرنے والے افراد جب ویسٹرن کنٹریز جاتے ہیں تو ٹیکسی چلانے کو, گیس اسٹیشن میں کام کرنے کو, چوکیداری کی جاب کو, ویٹر کی جاب کو بحسن و خوبی انجام دیتے ہیں, اور یہ کام تو دور کی بات, اس سے بہتر کام پاکستان میں ملے, کرنے کو پڑ جائے تو اس میں شرم و حیا محسوس کرتے ہیں. گھر میں گھر والوں کا ہاتھ بٹانا, صفائی ستھرائی میں اہل خانہ کی مدد کرنا ان کی شان کے خلاف ہوتا ہے. تو جو محنت کی عظمت مغرب آج ہمیں سکھا رہا ہے وہ ہمارا امام ہمیں بہت پہلے سکھا گیا, لیکن ہم نے سیکھنے کی کوشش نہیں کی. اب آئیے امام کے علمی کمالات کی طرف, لیکن اس سے پہلے ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد. یہ ایک جا کے کہہ دیں کہ مائک میں آواز بند ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک, صحیح. علمی کمالات کی طرف, جیسا کہ ہم نے بتایا آپ کو کہ آپ کو باقر العلوم کہا گیا, یعنی آپ نے علوم کو لوگوں کے سامنے پیش کیا. اس وقت بنو امیہ اور بنو عباس کی جنگ چھڑ گئی تھی, لوگ آپ کے پاس بھی آئے بنو عباس کے افراد, اور کہنے لگے کہ ہم آپ کو آپ کا حق دلانے کے لیے آئے ہیں, اور خلافت ملنے پر ہم اس کو آپ کے حوالے کر دیں گے, آپ ہمارا ساتھ دیجئے. لیکن امام بہت پہلے یہ جانتے تھے کہ یہ کام کسی اور نیت کے تحت ہو رہا ہے. جب جناب زید نے قیام کی
نیت کی اور امام کو بتانے کے لیے آئے. امام نے کہا کہ امام مہدی سے پہلے ہمارے گھر کے کسی فرد کے لیے قیام کرنا بالکل ایسا ہی ہے کہ کوئی پرندے کا بچہ اپنے گھونسلے سے بالوں پر نکلے بغیر چھلانگ لگا دے اور لوگ بچے اس سے کھیلے. چنانچہ تم بھی اپنی اس نیت اس حرکت سے باز آ جاؤ اور یہ کام نہ کرو ورنہ کناسہ کی سولی پر لٹکائے جاؤ گے. اور پھر وہی ہوا, جناب زید کو حکمران نے قتل کر کر سولی پہ لٹکایا, لیکن کہا یہ جاتا ہے کئی سالوں تک آپ کی لاش سولی پہ لٹکنے کے باوجود محفوظ رہی. اس کی وجہ یہی ہے کہ بہرحال نیت صحیح تھی لیکن طریقہ کار وہ نہیں تھا. بہرحال جو امام چاہتے تھے, آپ کے مدرسے میں جس کی بنیاد آپ نے ڈالی بنو امیہ بنو عباس کی چپقلش سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ دونوں کا دھیان آپ کی طرف نہیں تھا, بنی ہاشم کی طرف, اور وہ اپنی جنگوں میں مصروف تھے. چنانچہ امام نے مکتب کھولا جو بعد میں ان کے بیٹے امام جعفر نے پروان چڑھایا اور اس کا نام مکتبہ جعفریہ پڑا. اس مکتب میں نہ صرف شیعان علی بلکہ غیر شیعہ افراد, جس میں ایک مشہور نام امام ابو حنیفہ کا بھی ملتا ہے, امام اعظم بھی آیا کرتے تھے, اور 2 سال باقاعدگی سے انہوں نے امام باقر سے علم حاصل کیا. اور یہ کہا کرتے تھے لولا سنتین لہلک نعمان. نعمان امام ابو حنیفہ کا اصل نام ہے کہ اگر 2 سال نہ ہوتے تو نعمان یعنی میں ہلاک ہو جاتا. 2 سال میں استفادہ نہ کرتا امام سے تو میری وہ علمی حیثیت و قابلیت نہ ہوتی جو ابھی ہے. اور اس بات کا تذکرہ شبلی نعمانی نے اپنی کتاب سیرت نعمان میں جو امام ابو حنیفہ پر لکھی گئی ہے اس میں بھی کیا. چنانچہ آپ کا لگایا ہوا پودا بعد میں ایک تناور درخت بنا اور جس کے ثمرات سے آج تک لوگ مستفید ہو رہے ہیں. آپ کے دور میں طاؤس یمانی نے آپ سے کچھ سوالات کیے اور آپ نے ان سوالات کے بھرپور جوابات دیے. وہ آج تک تاریخ کی کتابوں میں دلچسپی کے ساتھ پڑھے اور سنے جاتے ہیں. طاؤس یمانی نے سوال کیا کہ وہ کون سی چیز ہے جس کا تھوڑا حلال اور زیادہ حرام ہے. امام نے کہا نہر طالوت کا پانی کہ جس کا ایک چلو حلال تھا اور اس سے زیادہ حرام. طالوت جناب موسیٰ کے مقرر کردہ امیر لشکر تھے اور اپنے لشکر کو لے کے جالوت سے لڑنے کے لیے جا رہے تھے, جو بہت طاقتور بادشاہ تھا. رستے میں نہر آئی, لوگوں کو پیاس لگی. طالوت نے کہا کہ اس سے فقط ایک چلو بھر مستفید ہونا, اس سے زیادہ نہیں ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے. تو جن لوگوں نے ایک چلو پیا وہ طالوت کے ساتھ اطاعت پر قائم رہے اللہ کی, اور جنہوں نے اس سے زیادہ پیا انہوں نے اطاعت سے منہ موڑ لیا اور نافرمانی پر اترے. آج بھی کھلاڑیوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ جب آپ میدان میں اتریں تو کھائے پیے بغیر بھوک کی حالت میں اتریں. اگر کھیلنے کے دوران پیاس لگ بھی جائے تو فقط حلق تر کرنے کے لیے چند گھونٹ پانی پئیں. وہی طب کا اصول بہت پہلے سے چلا آ رہا ہے, اور یہ چیز زیادہ کھانا پینا خصوصی طور پہ معرکوں میں اور ورزش میں یا باہر آتے جاتے وقت آپ کے لیے ایک مصیبت بن سکتی ہے. طاؤس یمانی نے پوچھا کہ وہ کون سا روزہ ہے جس میں کھانا پینا جائز ہے. روزہ نام ہی کھانے پینے سے بچنے کا ہے. امام نے کہا بی بی مریم کا روزہ, کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو 3 دن چپ رہنے کا مشورہ دیا تھا, وہ اشارے سے بات چیت کیا کرتی تھیں اور اس دوران وہ کھا پی سکتی تھیں. جناب زکریا علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے چپ رہنے کا روزہ ہدایت فرمایا تھا اور اشارے سے وہ بات چیت کیا کرتے تھے اور اس دوران وہ کھا پی سکتے تھے. طاؤس یمانی نے کہا وہ کون سی ایسی چیز ہے جو گھٹتی ہے بڑھتی نہیں. امام نے فرمایا عمر ہمیشہ گھٹ رہی ہے, برف کی طرح پگھل رہی ہے, اضافہ ممکن نہیں ہے, ہاں کمی مسلسل ہو رہی ہے.
پھر طاؤس یمانی نے کہا کہ وہ کون سی ایسی چیز ہے جو بڑھتی ہے گھٹتی نہیں ہے؟ امام نے کہا سطح سمندر مسلسل بڑھ رہا ہے. گلوبل وارمنگ آپ نے سنا ہوگا، آج بھی ماشاءاللہ بہت گرم ترین دن ہے، 3-4 دن کی پیشن گوئی ہے کہ گرم ترین دن گزریں گے. کل، آج، پرسوں 2014، 15 اور 16 کے بارے میں کہا گیا یہ 3 گرم ترین سال گزریں گے. گلوبل وارمنگ، دنیا کا عالمی طور پر درجہ حرارت بڑھ جانا، سائنس کے اثرات میں سے ہے. اور اس درجہ حرارت کے بڑھنے سے گلیشیئرز پگھل رہے ہیں جو برف کی صورت میں ہیں، اور برف پگھل کر پانی بن رہی ہے. پانی نہروں میں اور دریاؤں میں تبدیل ہو رہا ہے، اور یہ دریا اور نہریں سمندر میں گر رہے ہیں، اور مسلسل پانی کا لیول، سی لیول جو ہے وہ بڑھ رہا ہے. اور یہ کہا جاتا ہے کہ وہ علاقے جو اس وقت سمندر کے قریب ہیں ان قریب سمندر کے اندر چلے جائیں گے. امام نے یہ بات آج سے کئی سال پہلے کہہ دی تھی. طاؤس یمانی نے پوچھا وہ کون سی ایسی چیز تھی جو فضا میں بلند ہوئی، نہ آسمان پر تھی نہ زمین پر تھی؟ امام نے فرمایا کوہ طور، جو کہ موسیٰ کی قوم پر معلق ہوا اس تنبیہ کے طور پر کہ تم اگر اللہ کی نافرمانی کرو گے تو یہ پہاڑ تمہارے اوپر گرا دیا جائے گا. لوگوں نے توبہ کی اور وہ کوہ طور اپنی جگہ پر واپس چلا گیا. تو چند ساعت کے لیے کوہ طور معلق ہوا تھا موسیٰ کی قوم پر، اور پھر دوبارہ اپنی جگہ پر واپس چلا گیا. امام سے پوچھا گیا کہ وہ کون سے لوگ ہیں جن کی سچی گواہی، الف اس میں مسنگ ہے، گواہی بھی جھوٹی ہوتی ہے. امام نے فرمایا منافقین کی گواہی جو بظاہر سچی نظر آ رہی ہوتی ہے لیکن حقیقت میں جھوٹی ہوتی ہے. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد، جب منافقین تمہارے پاس آتے ہیں اور یہ شہادت دیتے ہیں انک لرسول اللہ، بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یعلم انک لرسولہ، اللہ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یشہد، لیکن اللہ شہادت دیتا ہے ان المنافقین لکاذبون، کہ بے شک منافقین جھوٹے ہیں. جب منافقین تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں، اور اللہ یہ گواہی دیتا ہے کہ بے شک منافقین جھوٹے ہیں. سورہ منافقون کی آیت نمبر 1. پوچھا گیا کہ وہ کون سا وقت تھا کہ جب دنیا کا 1/3 حصہ مر گیا تھا، ہلاک ہو گیا تھا. امام نے کہا ایسا تو کبھی نہیں ہوا کہ 1/3 حصہ مر گیا ہو، ہلاک ہو گیا. ہاں 1/4 حصہ ہلاک ہوا تھا. دیکھیں امام نہ صرف جوابات دے رہے ہیں بلکہ سوال کرنے والے کے سوال کی بھی تصحیح کر رہے ہیں. اور پھر انہوں نے کہا کہ جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا تو اس وقت 4 افراد تھے دنیا میں، حابیل، قابیل، جناب حوا، جناب آدم. تو جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا تو 1/4 آبادی ہلاک ہو گئی. اور جب پوچھا کہ اس کے بعد آبادی کیسے بڑھی تو بتایا گیا کہ شیس علیہ السلام پیدا ہوئے جناب حوا کے بطن سے، اور ان سے آبادی آگے بڑھی. کہا یہ جاتا ہے کہ قابیل کو اس قتل پر آج تک عذاب دیا جاتا ہے، نامعلوم کس جگہ پر، لیکن امام ہی نے بتلایا تھا کہ اس کو گرم ترین دنوں میں دھوپ میں سورج کے نیچے
دوپہر کی وقت کھڑا کر دیا جاتا ہے، آگ کا الاؤ اس کے آس پاس روشن کیا جاتا ہے اور گرم گرم پانی اس کے اوپر ڈالا جاتا ہے، اور سردیوں میں اسی طرح ٹھنڈا پانی اس کے اوپر ڈالا جاتا ہے۔ تو یہ وہ عذاب ہے جو اس کو قیامت تک ملے گا، اور قیامت میں جہنم کا عذاب تو اس کو ضرور مل کر رہے گا۔ عالم نصارہ سے ایک مناظرہ ہوا جو اپنے زمانے میں بہت مشہور ہوا۔ جب بادشاہ نے آپ کو قید سے آزاد کیا، یہ دیکھ کر کہ قید میں آپ کی شہرت بڑھتی جا رہی ہے اور لوگ آپ کے گرویدہ ہوتے جا رہے ہیں، یہ نہ ہو کہ قیدی سارے آپ کے ساتھ ہو جائیں اور بغاوت کر بیٹھیں، اس نے آپ کو فوراً رہا کرنے کا حکم دیا اور کہا کہ فوراً ان کو کسی تنگ مشکل راستے سے مدینے لے جاؤ، اور اگر بحالت مجبوری کسی آبادی کے پاس سے ان کا گزر ہو تو یہ منادی کروا دینا کہ کوئی بھی ان سے کسی قسم کا کاروبار یا لین دین نہ کرے، ان کو کھانے پینے کو کچھ نہ دے۔ بہرحال امام نے ان کے لیے بد دعا کی تھی، اس کا تذکرہ بھی آگے آئے گا، لیکن جب امام محل سے نکلے اور ایک جگہ سے گزرے تو دیکھا وہاں پہ بہت سارے لوگوں کا ہجوم ہے۔ اس ہجوم میں مسلمان بھی ہیں اور عیسائی بھی ہیں۔ امام نے پوچھا تو پتہ چلا کہ ان کا عیسائی راہب عالم دین سال میں ایک مرتبہ اپنے حجرے سے نکلتا ہے اور ہجوم میں موجود لوگوں کے سوالات کے جوابات دیتا ہے۔ امام سر پہ کپڑا ڈال کر بیٹھ گئے کہ کوئی ان کو پہچانے نہیں۔ جب وہ راہب سامنے آیا تو آپ کو دیکھ کے فرمایا کہ تم کس امت سے ہو؟ آپ نے فرمایا امت مرحومہ میں سے ہوں، یعنی وہ امت جس پر رحم کیا گیا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ تم جاہل ہو کہ عالم ہو؟ امام نے کہا کہ میں جاہل نہیں ہوں۔ دیکھیں تواضع انکساری کا کتنا بہترین طریقہ ہے۔ پھر اس نے پوچھا کہ تم مجھ سے سوال کرو گے یا میں تم سے سوال کروں؟ وہ امام ہی کیا جو کسی سے سوال کرے۔ امام نے کہا کہ تم مجھ سے سوال کرو۔ اس نے کہا وہ کون سی ایسی ساعت ہے، وقت ہے جو دنیا میں شمار نہیں ہوتی، اس دنیا کی ساعت شمار نہیں ہوتی؟ امام نے کہا وہ سورج نکلنے سے پہلے کا وقت ہے، یعنی صبح ہونے کے بعد، پاؤ پھٹنے کے بعد، فجر سے لے کے طلوع آفتاب تک کا وقت، جو کہ جنت کے وقتوں میں سے ایک وقت ہے۔ یہ وہ وقت ہے کہ رات بھر شب بیداری کرنے والے کو نیند آ جائے، رات بھر تڑپنے والے مریض کو آرام آ جائے، اور خوف خدا رکھنے والوں کو خدا یاد آ جائے۔ پھر اس نے پوچھا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ جنت میں لوگ کھائیں پیئیں لیکن بول و براز، پیشاب پخانہ نہ ہو؟ اس کی کوئی مثال؟ اس نے کہا کہ دیکھو ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے اور وہ کھاتا بھی ہے پیتا بھی ہے لیکن بول و براز سے آری ہے۔ پھر امام سے پوچھا یہ کیسے ممکن ہے کہ جنت میں آدمی کھائے پیے گا، جنت کی نعمتوں کو استعمال کرے گا، لیکن اس نعمت میں کوئی کمی نہیں آئے گی ان نعمتوں میں؟ امام نے کہا دیکھو ہم چراغ سے چراغ جلاتے ہیں اور ایک چراغ سے کئی چراغ جلتے ہیں، لیکن جس چراغ سے چراغ جلائے جاتے ہیں اس چراغ کی روشنی میں کوئی کمی نہیں آتی۔ اور آج کل کی مثال ای میل ہے، آپ ایک ای میل سینکڑوں لوگوں کو فارورڈ کریں، ایک میسج سینکڑوں لوگوں کو موبائل پہ دیں، لیکن میسج پھر بھی آپ کے میل باکس میں یا میسج باکس میں موجود رہتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ لوگوں کو بھی پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ ایک مثال کہ جنت کی نعمتیں استعمال کے باوجود کم نہیں ہوں گی۔ پھر امام سے پوچھا گیا کہ وہ دو افراد کون تھے کہ جو جڑواں تھے، ایک ساتھ پیدا ہوئے اور ایک ساتھ مرے، لیکن دونوں کی عمروں میں 100 سال کا فرق تھا۔ امام نے فرمایا وہ دو افراد عزیز اور عزیر تھے۔ عزیز کی عمر 150 سال تھی اور عزیر کی عمر 50 سال، اور دونوں ایک دن پیدا ہوئے، ایک ہی دن ان کا انتقال ہوا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ عزیر ایک دفعہ
ایسی جگہ سے گزرے کہ جہاں پہ کھنڈرات تھے. عزیر نے ان کھنڈرات کو دیکھ کے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس میں دبے لوگوں کو کس طرح زندہ کرے گا قیامت میں. یہ خیال آیا ہی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو موت دے دی. 100 سال تک وہ موت کی حالت میں رہے، حتیٰ کہ ان کے گدھے کو بھی، جس پہ وہ سوار تھے، اس کو بھی موت آ گئی. 100 سال بعد وہ زندہ ہوئے، اپنے گھر واپس پہنچے تو لوگوں نے ان کو پہچاننے سے انکار کر دیا. بڑی مشکل سے ان کو پہچانا تو پتہ چلا کہ وہ 100 سال تک سوتے رہے. جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کتنا عرصہ سوئے، انہوں نے کہا 1 پہر، کیونکہ کہتے ہیں وہ 2 پہر میں سوئے تھے اور 6 پہر میں اٹھے تھے. 100 سال بعد 6 پہر میں اٹھے. ہم کو بھی ایسا ہی احساس ہوتا ہے جب آپ سوتے ہیں تو چاہے آپ 8 گھنٹے سوئیں یا 2 گھنٹے سوئیں، آپ کو لگتا ہے کہ بس ابھی میں سو کے اٹھاؤں. اس کا ذکر سورہ بقرہ آیت نمبر 259 میں موجود ہے. فَأَمَاتَهُ اللَّهُ 100 عَامٍ، بس اللہ نے ان کو موت دی 100 سال کے لیے. ثُمَّ بَعَثَهُ، اور اس کے بعد ان کو زندہ کر دیا. جب ابراہیم نے یہ سب سنا تو کہا کہ بے شک تم لوگوں میں ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو ہم سے زیادہ علم رکھتے ہیں اور ہمارے علم کا احاطہ کیے ہوئے ہیں. اور اس کے بعد اس راہب نے اسلام قبول کر لیا. لیکن بادشاہ نے جب یہ سنا تو مزید حسد میں مبتلا ہو گیا اور لوگوں میں یہ بات مشہور کروا دی کہ اب شیعوں کے امام عیسائیوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے لگے ہیں، ان کے راہبوں کی باتیں سننے لگے ہیں. اور اس نے مزید یہ منادی کرا دی کہ اب امام کے ساتھ کوئی مسلمان رابطہ نہ رکھے. نعوذ باللہ، امام اسلام سے پھر گئے ہیں. ان کے امام نعوذ باللہ اب جو ہے ان کو جزیہ دینا پڑے گا. اب تک یہ جزیہ نہ دینے کی وجہ سے اپنے کفر کو چھپائے ہوئے تھے نعوذ باللہ. اور رستے بھر لوگوں نے انہیں بہت تنگ کیا اور پھر آخر ان لوگوں کو بددعا دینی پڑی. اصحاب و تلامیذ، ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد پہ. جابر بن عبداللہ انصاری، رسول کے صحابی، سلام رسول کے حامل بدری صحابی، جنگ بدر میں شریک تھے. اس کے علاوہ بیعت عقبہ ثانی جو مدینے کے لوگوں نے رسول اللہ کے ہاتھوں پر کی تھی، بیعت عقبہ اول میں رسول اللہ موجود تھے، بیعت عقبہ ثانی میں خود آپ موجود تھے. حدیث قصہ کے راوی ہیں. حدیث قصہ میں آپ ان کا نام سنتے رہتے ہیں. امام حسین کے پہلے زائر چہلم پہ ان کی زیارت 40 آپ پڑھتے ہیں. کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ نے آپ کو بشارت دی تو وہ جوش و خروش سے اس دن کو انتظار کرنے لگے کہ جب وہ 5ویں امام سے ملیں گے اور رسول اللہ کا پیغام پہنچائیں گے. چنانچہ 5ویں امام جب بچپن کے دور سے گزر رہے تھے، 4تھے امام کے ساتھ جب مسجد نبوی میں آئے تو جابر بن عبداللہ انصاری نے ان کو دیکھ کر، بلکہ نابینا تھے اس وقت، تو وہ پکار کے کہا کرتے تھے باقر، اے باقر تم کہاں ہو. لوگ بڑے حیران ہوتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ جابر اپنے حواس کھو بیٹھے ہیں ضعیفی کی وجہ سے. 90 سال کی عمر ہو چلی، 94 سال کی عمر میں انہوں نے انتقال کیا. تو لوگ یہ کہنے لگے کہ باقر نام کا تو کوئی شخص مدینے میں نہیں رہتا اور تم باقر باقر چلا رہے ہو. تو جب تیسرے امام کو دیکھا یا پکار کے کہا تو تیسرے امام نے، جب وہ بچے تھے تو فوراً آ کر جابر کی پیشانی کو چوما اور باقر نے کہا کہ رسول اللہ نے تمہیں سلام پہنچایا ہے اور یہ کہا ہے کہ تم ہی باقر ہوگے جو علوم کو زندہ کرو گے. آپ کے ایک اور صحابی ابو بصیر نام کے 3 صحابی تھے امام کے. ابو بصیر لیث کے بارے میں امام کا یہ کہنا واقعی ابو بصیر کے لیے بہت بڑی عزت ہے
کہ میرے باپ کی فقہ کو 4 افراد نے محفوظ کر رکھا ہے، محفوظ کیا، ابو بصیر، زرارہ، محمد بن مسلم، برید بن معاویہ، یہ 4 افراد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے میرے باپ یعنی امام جعفر کے والد محترم امام محمد باقر کی فقہ کو 4 افراد ہیں، جو سلسلہ تدریس انہوں نے شروع کیا تھا اس سلسلہ تدریس کے 4 شاگرد جن پر وہ فخر کیا کرتے تھے۔ ابو بصیر یحییٰ نابینا صحابی تھے، اور 6 افقہ یعنی جو بہترین فقہ کے ماہر تھے ان 6 افراد میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ ابو بصیر عبداللہ ان کا بھی شمار 6 افقہ 6 بہترین فقہ جاننے والوں میں ہوتا ہے۔ زرارہ یا زرارہ نام کے صحابی بہت مشہور تھے، ان کے بارے میں امام نے کچھ ایسے جملات کہے کہ جن سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ شاید امام ان سے راضی نہیں۔ زرارہ تک یہ بات پہنچی تو وہ امام کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ آپ نے کیا میرے بارے میں ایسا کہا ہے، غمگین ہو گئے۔ تو امام نے کہا کہ میں کیا کروں، دنیا میرے دوستوں کی دشمن ہے، یعنی بطور تقیہ آپ کے لیے ایسے الفاظ استعمال کرے کہ لوگ زرارہ کو امام کا چاہنے والا یا شیعہ نہ سمجھیں۔ محمد بن مسلم ثقفی جنہوں نے امام باقر سے 30,000 احادیث مروی کی اور امام جعفر سے 16,000 احادیث، آپ دیکھ لیجئے علوم کے خزانے تھے ان کے صحابہ، چاہے جائے کہ خود امام باقر بہت امیر کبیر تھے، صاحب ثروت تھے، مال و دولت کے مالک تھے۔ امام نے صرف ایک دفعہ ان سے یہ کہا کہ اے محمد تواضع اختیار کرو، تو آپ نے کھجور کی ریڑھی لگا لی، ٹھیلا لگا لیا اور مسجد کے باہر بیٹھ کے بیچنے لگے۔ لوگوں نے کہا کہ محمد تھوڑی سی حیا کرو، تم بہت بڑے گھرانے کے فرد ہو اور تم جو ہے وہ کھجور بیچ رہے ہو اس طرح باہر بیٹھ کے۔ پھر انہوں نے آٹے کی چکی کی دکان کر لی اور آٹا بیچنے لگے۔ دیکھیں یہ اصحاب کا حال تھا کہ امام کے فقط ایک اشارے سے اپنی دنیا بدل لیا کرتے تھے۔ ایک اور صحابی جابر بن یزید جعفی امام کے صحابی تھے، بہت کٹر اہل بیت کے ماننے والے تھے۔ خلیفہ ان کا ایک دفعہ دشمن ہو گیا۔ امام نے ان کو یہ پیغام پہنچایا کہ جابر کہ تم جنو کی کیفیت اختیار کر لو۔ جابر بڑے حیران ہوئے، لیکن امام کا حکم تھا، چنانچہ انہوں نے ایک لکڑی کا گھوڑا بنایا اور بچوں کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا۔ آپ نے بہلول دانہ کا نام سنا ہوگا امام موسیٰ کاظم کے زمانے میں، تو اس طرح کا یہ معاملہ ان کے ساتھ بھی ہوا۔ اسی وقت ہشام کا ایک سپاہی مدینے میں داخل ہوا اور جابر کو ڈھونڈنے لگا۔ لوگوں نے پوچھا کیوں ڈھونڈ رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ ہشام نے کہا ہے کہ جابر کی گردن اڑا دو کہ وہ امام کا چاہنے والا ہے۔ اور جب وہ جابر کے پاس پہنچا تو دیکھا وہ بچوں کے ساتھ گھوڑا کھیل رہے ہیں۔ تو لوگوں سے پتہ چلا کہ امام کے صحابی تو تھے، لیکن چند دنوں سے ان کا دماغ پلٹ گیا ہے اور پاگل ہو گئے۔ چنانچہ وہ سپاہی ان کو قتل کیے بغیر واپس چلا گیا۔ یہی حال کچھ شیعان علی کا آج کل بھی ہے، بلکہ ہمیشہ سے ہے، کہ اپنے آپ کو مجنون نہیں تو کم از کم سیدھا سادہ آدمی ظاہر کریں۔ بس اوقات ایسی محفل میں ہم بیٹھے ہوتے ہیں جہاں دشمنان اہل بیت ہوتے ہیں، وہاں کوئی تذکرہ چھڑ جاتا ہے، جذبات میں آ کے ہم ایسی بات کہہ دیتے ہیں کہ فوراً ہم کو جو ہے وہ پوائنٹ آؤٹ کر لیا جاتا ہے، ٹارگٹ میں آ جاتے ہیں ہم۔ تو ایسی حرکت سے پرہیز کریں کہ جس میں زبردستی کے دشمن آپ کے لوگ بن جائیں۔ اب آئیے کرامات کی طرف پڑھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک درود پڑھ دیجیے محمد والے محمد۔
ابو بصیر امام کے صحابی تھے، نابینا تھے. چنانچہ ایک دفعہ ابو بصیر کی بینائی امام نے واپس کروا دی باعجاز امامت. ابو بصیر دیکھنے کے قابل ہوئے. امام نے کہا کہ اب تم قیامت تک اپنی زندگی امید و بیم کے درمیان گزارو گے، یعنی جنت کی امید بھی ہوگی اور جہنم کا خوف بھی ہوگا. تمہیں یہ حالت پسند ہے یا پہلے والی کہ جب تم نابینا تھے اور ہم نے تمہاری جنت کی ضمانت لے لی تھی؟ تو ابو بصیر نے فوراً کہا کہ مجھے اپنی پچھلی حالت پہ لوٹا دیں. دیکھیں کتنے یقین کیا کرتے تھے، کتنا اپنے امام کی بات پر کہ امام میری جنت کے مالک ہیں، چنانچہ جو امام کہیں گے میں اس پر عمل کروں گا. ایک دفعہ بادشاہ نے آپ کو نعوذ باللہ ذلیل کرنے کے لیے محل میں بلایا اور یہ سوچا کہ ہم علم سے متعلق جتنے سوال پوچھیں گے یہ جواب دے دیں گے. چنانچہ کوئی ایسا کام ان کے سپرد کیا جائے کہ جس کی ان کو عادت ہی نہ ہو. یہ تو ہر وقت پڑھنے لکھنے میں لگے رہتے ہیں، درس و تدریس میں. امام سے کہا کہ آپ تیر چلائیں. امام نے کہا میں ضعیف ہو گیا ہوں، مجھے اس کام سے باز رکھو. اس نے کہا نہیں، تیر تو آپ کو چلانا پڑے گا. امام نے تیر چلایا، بالکل نشانے پہ جا کے لگا. دوسرا تیر دیا، وہ بھی نشانے پہ لگا. تیسرا تیر دیا، وہ بھی. اس طرح 9 تیر دیے، 9 کے 9 نشانے پہ. اچھا، اس طرح نشانے پہ نہیں لگے جس طرح اس تصویر میں آپ کو نظر آ رہے ہیں. جی نہیں، جب ایک تیر نشانے پہ لگ جاتا ہے تو اب نشان باقی نہیں رہا، نشان میں جگہ ہی نہیں ہے، نشان کے اوپر تیر لگ گیا. دوسرا تیر عین پہلے والے تیر کے پیچھے جا کے لگا اور تیسرا تیر دوسرے تیر کے پیچھے جا کے لگا. اس طرح 9واں تیر 8ویں تیر کے پیچھے لگا. تو یہ امام کی جسے کہتے ہیں کہ تیر اندازی تھی. امام نے ثابت کر دیا کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ جن کو ہر کام اللہ تعالی نے یہاں دنیا میں بھیجنے سے پہلے سکھا کے بھیجا ہے. جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ جب امام کی کرامات، امام کے اخلاق سے بادشاہ پریشان ہوا تو آپ کو قید سے آزاد کیا اور یہ کہہ کر قید سے مدینے جانے دیا کہ کوئی ان سے رابطہ نہ رکھے. آس پاس کی آبادیوں میں یہ منادی کروا دی کہ کوئی امام کو پناہ نہ دے، نہ غذا دے، نہ کاروبار، نہ کسی قسم کا لین دین. امام جہاں بھی جاتے ہیں ان کے ساتھی آس پاس کی آبادی میں کچھ کھانے پینے کا سامان یا کاروبار کی غرض سے لین دین کے لیے لوگ منع کرتے تھے اور یہ کہتے نعوذ باللہ تم لوگ مرتد ہو گئے ہو، تم لوگ اسلام سے پھر گئے ہو، تم لوگ مسلمان نہیں ہو، تم لوگ جزیہ دو، ٹیکس دو، جو غیر مسلم جس طرح دیتے. تو امام کے اصحاب کہا کرتے تھے کہ چلو ٹھیک ہے، ہم جزیہ بھی دینے کے لیے تیار ہیں، کیا تم یہود و نصارہ سے لین دین نہیں کرتے تو ہم سے بھی اسی طرح کر لو. لیکن کسی نے امام کو کھانا پینا نہیں دیا 3 دن تک. تو امام ایک پہاڑ پہ چڑھ گئے اور یہ آیت تلاوت کی، بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین وما انا علیکم بحفیظ، کہ تمہارے لیے اللہ کا بقیہ حصہ بہترین ہے اور میں تمہارے اوپر کوئی ٹھیکیدار نہیں. تمہارے لیے اللہ کا بقیہ حصہ خیر ہے اور میں اگر تم مومن ہو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، اور میں تمہارے اوپر کوئی ٹھیکیدار نہیں. یعنی اگر تم میری خدمت کرو گے، میری بات مانو گے، میری اطاعت کرو گے تو ٹھیک ہے، ورنہ میں کوئی تمہارے اوپر حجت نہیں ہوں، ورنہ یہ کہ عذاب تم پر آ کے رہے گا. ایک بزرگ بستی سے نکلا، جب اس نے دیکھا کہ امام ایک شخص پہاڑ پہ کھڑے ہو کے یہ آیت پڑھ رہا ہے، اب بد دعا دے رہا ہے، تو اس نے فوراً لوگوں کو بلایا کہ تمہیں معلوم ہے یہ کون سا پہاڑ ہے؟ یہ وہ پہاڑ ہے کہ جس کے اوپر حضرت شعیب علیہ السلام نے چڑھ کر اپنی قوم کو بد دعا دی تھی. اگر تم نے امام کی مدد نہ کی اور ان کو کھانے پینے کے لیے کچھ نہ دیا اور لین دین نہ کیا تو امام نے جو بد دعا دی ہے اس کے مصداق تمہارے اوپر عذاب آئے گا اور تم اس سے نہ بچ سکو گے. چنانچہ
لوگوں نے اس بزرگ کی بات سن کر فوراً رجوع کیا اور امام کی مدد کی۔ سیاسی خدمات کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک درود پڑھتے ہیں محمد علیہ محمد۔ سیاسی خدمات، جیسے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ امام نے یہ کہا تھا جناب زید کو کہ ہم اہل بیت امام مہدی کے ظہور سے پہلے اگر قیام کی کوشش کریں تو ہماری مثال اس پرندے کے بچے کی طرح ہوگی جو اپنے گھونسلے سے چھلانگ مارے، بغیر بالوں پر نکالے اور گر پڑے، لوگ بچے اس کا مذاق اڑائیں اور اس سے کھیلیں۔ چنانچہ سیاست سے دور رہ کر اپنے آپ کو علم و عمل کے میدان میں مصروف رکھ کر اسلام کی زبردست خدمت کی، لیکن ایسا بھی نہیں کہ مکمل طور پر سیاست سے دور رہے۔ جب بھی ان کو موقع ملا اور اسلام پر کوئی کڑا وقت آیا تو انہوں نے اپنی خدمات پیش کی۔ عبد الملک کے زمانے میں عبد الملک نے چاہا کہ سکوں پر کوئی اسلامی عبارت یا کلمہ لکھ دیا جائے تاکہ رومی عیسائی سکے اپنے اثرات نہ پھیلا سکے۔ رومی حکومت ان سکوں کے ذریعے اپنے عقائد کو پھیلا رہے تھے۔ امام نے عبد الملک یہ چاہتا تھا کہ ہم ان سکوں سے اپنے اسلام کو پھیلائیں اور ان سکوں کو کس طرح تبدیل کریں۔ جب قیصر روم کو پتہ چلا تو اس نے فوراً اپنا ایک قاصد بھیجا اور یہ کہا کہ اگر تم نے ان سکوں کو تبدیل کرنے کی کوشش کی تو میں انہی سکوں پر اسلام سے متعلق نازیبا کلمات لکھوں گا اور اسلام کو ذلیل کروں گا۔ چنانچہ عبد الملک بہت پریشان ہوا، امام کی طرف رجوع کیا۔ امام نے یہ کہا کہ تم اس سفیر کو مہمان خانے میں ٹھہراؤ چند دن کے لیے اور اس دوران فوراً نئے سکے بناؤ۔ اس بنائے ہوئے سکوں میں ان سکوں پر ایک طرف کلمہ لا الہ الا اللہ، دوسری طرف کلمے کا دوسرا جز محمد رسول اللہ لکھو اور فوراً رائج کر دو، اور جب یہ سکے رائج ہو جائیں تو اس سفیر کو واپس کر دو۔ چنانچہ چند دن کے لیے ایمرجنسی بنیادوں پر اسلامی سکے بنائے گئے، سکوں کو ڈھالا گیا، سانچے بنائے گئے، امام کے متعلق عبارتیں لکھوائی گئیں، اور اس دوران اس سفیر کو مہمان خانے میں ٹھہرایا گیا، اور جب سکے بازار میں آ گئے، خرید و فروخت ہونے لگی، تو بادشاہ نے اس سفیر کو واپس کر دیا یہ کہہ کے کہ جاؤ اپنے بادشاہ سے کہہ دو کہ ہمیں اس کے سکوں کی ضرورت نہیں۔ اور جب یہ سفیر سکے لے کر قیصر روم کے پاس گیا تو وہ بیچارہ اپنا سب منہ لے کے رہ گیا کہ اب میں کچھ نہیں کر سکتا۔ تو حالانکہ بادشاہ امام کا دشمن، امام کو قید میں ڈالا گیا، ذلیل کرنے کی کئی سازشیں کی گئیں، قتل بھی کیا گیا، لیکن اس کے باوجود امام نے اسلام کی خاطر بادشاہوں کا ساتھ دیا۔ صلہ کیا ملا سیاسی خدمات کا؟ ولید بن عبد الملک نے مسجد نبوی کی وسعت کے بہانے اہل بیت کے محلے کو مسمار کرنے کی ٹھانی اور یہ کہا کہ ان گھروں کو ڈھایا جائے کیونکہ ہمیں مسجد نبوی کو آگے بڑھانا ہے، وسعت دینی ہے۔ چنانچہ حسن مثنیٰ کے گھر پہ آگ لائی گئی اور یہ کہا گیا کہ اگر تم نے گھر کو خالی نہ کیا تو گھر کو آگ لگا دی جائے گی، گھر کو منہدم کر دیا جائے گا۔ چنانچہ مجبوراً اہل بیت نے اپنے اپنے گھروں کو خالی کیا اور اہل بیت کے مکانات کو انہدام کر دیا گیا۔ اور یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہوا تھا کہ اہل بیت کے گھرانے کو اس قسم کی مشکل کا سامنا کرنا پڑا ہو۔ در سیدہ پہ آگ وہ پہلا ظلم تھا جو اہل بیت پر کھلے عام روا رکھا گیا، اور جس طرح آپ کے گھر کو آگ لگائی گئی، اس کے بعد متوکل نے امام حسین کی قبر پر ہل چلانے کے لیے سوچا اور دریا کا رخ موڑنے کی کوشش کی، یعنی اہل بیت کو زندگی میں بھی ستایا گیا اور
مرنے کے بعد بھی ان کی قبر کے نشان کو مٹانے کی کوشش کی. اور پھر پچھلی صدی میں انہدام جنت البقیع جو آپ پڑھتے ہیں شوال کے مہینے میں، کہ مرنے کے بعد بھی ان کو قبروں میں چین سے نہ رہنے دیا گیا اور جنت البقیع میں بنائے گئے مزارات کو ڈھایا گیا. اور کیا یہ اس سے بڑا ظلم نہیں تھا کہ خود اہل بیت کے دور میں منبر رسول پر مسجد نبوی میں امیر المومنین پہ تبرہ کیا جاتا. ایک شخص امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ ہم شیعوں کے اوپر مظالم بڑھتے جا رہے ہیں. مسجد نبوی میں منبر رسول پر امیر المومنین پر لعنت بھیجی جاتی ہے اور لوگ کچھ نہیں کہہ پاتے. اگر کوئی کچھ کہتا ہے تو اس کو ابو ترابی کہہ کر مسجد سے اور شہر سے نکال دیا جاتا ہے یا قتل کر دیا جاتا ہے. اور اس طرح اس نے کئی مظالم کا تذکرہ کیا. امام زین العابدین نے امام محمد باقر کو کہا کہ کل تم صبح میرے ساتھ آنا، وہ دھاگا لیتے ہوئے آنا کہ جس کو جبرائیل نے ہمارے جد رسول کو دیا تھا. جابر بھی ساتھ کھڑے ہوئے تھے. دوسرے دن صبح جابر بھی آ گئے. امام محمد باقر نے کہا کہ جابر تم اس وقت کہاں سے آ گئے؟ تم تو اس وقت نہیں آیا کرتے. جابر نے کہا کہ آپ کے والد نے جس دھاگے کا تذکرہ کیا ہے اس کو دیکھنے آیا ہوں اور پوری رات اس جستجو اور شوق میں تجسس میں نہیں سویا. امام آئے اور انہوں نے وہ دھاگا منگوایا، جابر کے ہاتھ میں دیا اور یہ کہا کہ اس دھاگے کو بہت احتیاط سے پکڑنا، اس کو ہلانا مت. امام گئے مسجد نبوی میں اور اس کے بعد جابر سے وہ دھاگا اپنے ہاتھ میں لیا اور تھوڑا سا ہلایا. کوہرام مچ گیا، زلزلہ آ گیا، لوگ ادھر سے ادھر بھاگنے لگے. لوگ امام کو نہیں دیکھ پاتے، امام لوگوں کو دیکھ رہے تھے. امام نے جابر سے کہا جاؤ باہر دیکھ کر آؤ کہ کیا ہو رہا ہے. جابر باہر گئے تو دیکھا کہ زلزلہ آیا ہوا ہے، لوگوں کے مکانات ٹوٹ گئے ہیں اور کئی ہزار افراد لقمہ اجل بن چکے ہیں. وہ امام کے پاس بھاگے آیا اور کہا کہ لوگوں کا یہ حال ہے، اور یہ بھی بتایا کہ لوگ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم برائیوں میں مبتلا ہو گئے ہیں، ہم نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر چھوڑ دیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے اوپر عذاب آ رہا ہے. تو آپ نے دیکھا کہ امام کے پاس کتنی طاقت تھی. اگر وہ چاہتے فقط ایک دھاگے سے بنو امیہ اور بنو عباس کی سلطنتوں کو ملیا میٹ کر سکتے تھے، لیکن یہ امر خداوندی تھا کہ مصائب پہ صبر کرو. یہ نصیحت رسول اللہ نے امام علی کو بھی کی اور اس کے بعد باقی امام کو بھی کی، اور یہ انتقام کا کام آخری امام پہ چھوڑ دیا گیا. آج بھی یہ سلسلہ مظالم جاری ہے. اہل بیت سے متعلق ان تمام زیارات اور مقامات کو صفحہ ہستی سے مٹانا آل سعود کے ایجنڈے میں شامل ہے. یہ جو واقعہ بھی مینا میں ہوا ہے جہاں کرین گری ہے، اس جگہ اگر آپ کھڑے ہوں تو بالکل اس کی مخالف سمت میں وہ جگہ نظر آئے گی جہاں رسول اللہ پیدا ہوئے تھے، جائے ولادت رسول اللہ، جس کو اب لائبریری کی شکل دے دی گئی ہے. اگر آپ وہاں سے گزریں اور وہاں ٹھہرنے کی کوشش کریں تو لوگ یہ کہتے ہیں وہاں پہ بیٹھے ہوئے اہلکار کہ یہاں سے چلے جاؤ، یہ رسول اللہ کی ولادت کی جگہ نہیں ہے. اور بڑی سیکیورٹی ہے وہاں پہ، کیونکہ آل سعود بڑے دنوں سے یہ کوشش کر رہی ہے کہ اس لائبریری کو جو کہ حقیقت میں رسول اللہ کی جائے ولادت ہے کسی طرح ڈھا دیا جائے وسعت حرم کے بہانے. جس طرح وسعت مسجد نبوی کے بہانے اہل بیت کے گھرانوں کو ڈھایا گیا، اسی طرح وسعت حرم کے بہانے محلہ بنی ہاشم، آپ کو یاد ہوگا یہ کرین وہیں پر ہے جہاں پہ محلہ بنی ہاشم تھا. ایگزیکٹلی کرین کی جو اس وقت لوکیشن آپ کو نظر آ رہی ہے یہیں پہ محلہ بنی ہاشم تھا. اور اس سے آگے جائیں تو رسول اللہ کی جائے ولادت. تو کیا یہ عذاب الہی کی ایک شکل نہیں کہ جس میں اشارہ دیا جا رہا ہو کہ تم لوگ جو ہے اب رسول اللہ کی جائے ولادت کو مٹانے کے در پہ ہو، اور اس سے پہلے محلہ بنی ہاشم کو مسجد نبوی سے اور محلہ بنی ہاشم کو حرم سے مٹا چکے ہو، اور کئی زیارات جو ہیں وہ مٹا دی گئی ہیں. بی بی کا وہ مقام کی جہاں وہ گریا کیا کرتی تھی مدینے سے تھوڑا سا دور، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس کو نعوذ باللہ کچرا کنڈی کی شکل دے دی گئی.
کوڑا کرکٹ جو ہے مدینے والے وہاں پہ اب ڈالتے ہیں. اب قدرے بہتر صورتحال ہے، لیکن اتنی ویران جگہ ہے کہ لوگوں کو معلوم ہی نہیں کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر بی بی نے گھر بنایا تھا، جہاں پہ بیت الحزن تھا. بہرحال ہو سکتا ہے یہ اللہ کی طرف سے ایک اشارہ ہو. سعی کرنے کے دوران اور صفا مروہ کے دوران جو ایک حادثہ ہوا ہے کہ زیارات کو اس طرح مٹانا کہیں دعوت عذاب الہی تو نہیں. شہادت کی طرف آئیے. جب امام کی شہرت، منزلت اور مقام علمیت مسلسل پھیلتا رہا تو لوگوں کو یہ احساس ہو چلا کہ اب قریب جو ہے یہ ہمارے لیے خطرہ بننے والے ہیں. چنانچہ ہشام بن عبد الملک نے وہی کچھ کیا جو اس سے پہلے کہ اماموں کے ساتھ روا رکھا گیا اور آپ کو غذا میں زہر ملا کر دیا گیا. امام کی شہادت 7 ذی الحج کی ہوئی. شہادت کے وقت انہوں نے 800 درہم عزاداری کے لیے مخصوص کر دیے اور یہ کہا گیا کہ منی کے میدان میں 10 سال تک میرا غم منایا جائے، عزاداری کی جائے. یہاں سے عزاداری کی اہمیت اور عزاداری کے لیے رقم کا مخصوص کرنا اور اس کے اخراجات برداشت کرنا، اس کی بھی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے. یہ تمام گزارشات امام کے حوالے سے اپنے اختتام کو پہنچی. اس موضوع سے متعلق اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ کر سکتے ہیں. سوالات سے پہلے ایک بھرپور صلوات. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله